کسی بھی حالت میں شہریوں کا اتنے بڑے پیمانے پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سویلین ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران وکیل حامد خان کے دلائل۔ کہا فوجی عدالتوں کے حوالے سے آئینی ترمیم مخصوص مدت کے لیے ہو سکتی ہے۔ سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کل جواب الجواب دلائل دیں گے۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی ملزمان کی ضمانت منسوخی کی اپیلوں پر سماعت۔ عدالت نے پنجاب حکومت کی استدعا پر 9 مئی اور 10 مئی کے رواں اور آئندہ ہفتے مقرر تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے۔ تمام مقدمات کی سماعت عید کے بعد ہوگی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس امین الدین نے دوران سماعت کہا جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملے پر فیصلہ دے چکے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق کیس نہیں سن سکتے۔ عدالت نے کیس کی سماعت عید الفطر کے بعد تک ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ اور گردشی قرضوں میں کمی پر بات چیت ہوگی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے حکومت کو $1 ارب قرض کی قسط کے لیے نئے اہداف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پالیسی مذاکرات میں نجکاری کے شارٹ ٹرم پلان پر حتمی بات چیت اور الیکٹرک وہیکل پالیسی میں ٹیکس اصلاحات پر گفتگو ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آج وزیراعظم ہاؤس میں افطار ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ بلاول بھٹو پارٹی رہنماؤں کے وفد کے ہمراہ وزیراعظم سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں حکومتی اتحاد بالخصوص پنجاب حکومت کے معاہدے اور دریائے سندھ کے پانی پر بات ہوگی۔ پاور شیئرنگ فارمول سے متعلق معاہدے پر بھی غور ہوگا۔ لاہور کے میو اسپتال میں مبینہ غیر معیاری انجیکشن سے ایک اور مریض کی جان چلی گئی۔ جاں بحق مریضوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ MS میو اسپتال ڈاکٹر احتشام الحق کے مطابق رات گئے دولت خان نامی دوسرا مریض بھی چل بسا۔ دولت خان اپنی سرجری کروانے کے لیے اسپتال میں داخل ہوا تھا۔ معاملے کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو اسپتال میں مریضوں پر مبینہ طور پر انجیکشن کی ریئیکشن اور 2 مریضوں کی اموات کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری ہیلتھ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے رپورٹ طلب۔ کہا میو اسپتال میں انجیکشن کی ریئیکشن سے 2 انسانی زندگیاں جانے کے معاملے پر گہری تشویش ہے۔ غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ملک میں پہلی بار مشینی کاشت کے دور کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سپر سیڈر پروجیکٹ کا آغاز۔ 60% سبسڈی پر سپر سیڈر کی فراہمی کا تیسرا مرحلہ شروع۔ کسانوں سے درخواستیں طلب۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ ایگریکلچر میکنائزیشن سے جدت کا خواب حقیقت میں بدل گیا۔ سپر سیڈر سے دھان کی باقیات جلانے کے واقعات کا سبب ہوگا۔ اسموگ اور فضائی آلودگی میں واضح کمی ہوگی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں محکمہ پروسیکیوشن نے انویسٹیگیشن پولیس کو اہم ٹاسک دے دیا۔ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ ملزم ارمغان کے قبضے سے ملنے والی تمام اشیاء کا فورنزک کروانے اور ارمغان کے قریبی افراد کی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر مقدمات درج کرنے کی ہدایت۔ تفتیشی حکام کو DHA کے سیکیورٹی سربراہ اور مالک مکان سے بھی تفصیلات لینے کی ہدایت جاری۔ رمضان المبارک کے پہلے اشرے میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر۔ حکومتی اقدامات دھرے رہ گئے۔ دکانداروں کی منمانیاں جاری۔ کھانے پینے کی اشیاء اور پھلوں سبزیوں سمیت روزمرہ استعمال کی تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پرائس کنٹرول کے ادارے اور انتظامیہ گراں فروشی روکنے میں مکمل طور پر ناکام۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، عوام کی دہائی۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کے نئے سسٹم کی آمد۔ چترال، مری، گلگت بلتستان، کشمیر میں رمجھم۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، پشاور، چارسدہ اور مردان میں بھی بارش کی پیش گوئی۔
12 سے 16 مارچ کے دوران پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برسیں گے۔ 14 اور 15 مارچ کو بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بالائی علاقوں میں شدید برف باری کی توقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ کینیڈا کے مرکزی بینک کے سابق سربراہ مارک کارنی ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ مارک کارنی کینیڈا کے موجودہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جگہ لبرل پارٹی کی قیادت بھی سنبھالیں گے۔ کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عوام کو متنبہ کیا کہ ملک پر کڑا وقت آنے والا ہے، کوئی ایسا ہے جو ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔